کبھی کبھی ہم اور صرف ہمارا رب جانتے ہیں کہ ہم پر کیا بیت رہی ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا۔ وہ بدلے گا تقدیر، وہ میرا بھی تو خدا ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے بہت دیر تک اپنے رب سے باتیں کرنا۔ اچھی گفتگو اچھے خون کی پہچان کرواتی ہے۔ ضمیر انسان کے اندر خدا کی بہت دھیمی مگر واضح آواز ہے۔ اگر مل جائے گا زندگی میں سب کچھ تو تمنا کس کی کرو گے؟ کچھ ادھوری خواہشیں ہی تو زندگی جینے کا مزہ دیتی ہیں۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہوتی ہے۔ تیری قربت کے لمحات پھول جیسے مگر پھولوں کی عمریں مختصر۔ ہمیشہ میٹھے بول بولو تاکہ اگر کبھی واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ محبت کا احساس بھی لفظوں کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ فاصلوں میں یہ لفظ ہی ہوتے ہیں جو دوسروں کو احساس دلائے رکھتے ہیں۔ اگر محبت برتاؤ ہی کی محتاج ہوتی تو دور رہنے والے تعلق ہمیشہ خاموشی کے نظر ہو جاتے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، کبھی محبت احساس اور رویے سے نظر آتی ہے اور کبھی باتوں سے۔ بدلہ لینے سے زیادہ برتر معاف کر دینا ہے، کیونکہ جب ہم خود پر ہوئے ظلم کو معاف نہیں کر پاتے، بدلہ لینا چاہتے ہیں تو خود بھی کبھی سکون سے نہیں رہ پاتے۔ ہمارے زخم کبھی نہیں بھرتے، بدلے کی آگ میں جلتے، ہم اپنے زخموں کو کبھی بھرنے ہی نہیں دیتے۔ اپنے دشمن کو تو جو نقصان دیتے ہیں سو دیتے ہیں، خود اپنا بھی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ محبتیں اور خوشیاں سب کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ جو عقل مند ہوتے ہیں فوراً آگے بڑھ کے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، اور کچھ بے وقوف ساری عمر تقدیر کو رونا روتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کبھی خوشی ان کے بھی دروازے کو کھٹکھٹایا تھا۔ انسان ایک دوسرے پر زمین تنگ کرتا ہے، اللہ نہیں کرتا۔ بچے بڑے ہو کر جب ماں باپ کے بنائے گھونسلوں سے نکل کر خود اپنی اڑان بھرنا چاہتے ہیں تو انہیں روکنا نہیں چاہیے، انہیں اڑنے دینا چاہیے۔ یہ زندگی ایک کتاب کی طرح ہوتی ہے، بالکل ایک بند کتاب کی طرح، جسے جب پڑھنے کے لیے کھولا جائے تو یہ نہیں پتا ہوتا کس صفحے میں ہنسی اور خوشی ملنے والی ہے اور کہاں غم اور آنسو۔ میں نے زندگی میں ایک ہی سبق سیکھا ہے، جو چیز انسان کو ڈرائے، انسان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا سامنا کرے، ڈر خود بخود بھاگ جاتا ہے۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اگر یہ بھی ہم ہی سوچیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، مگر انہیں جھکا لیا جائے تو برابر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے، جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پر پھل لگنا بند ہو جاتا ہے۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ کچھ باتیں سن کر لگتا ہے ہر بات کو سننا ضروری نہیں، کچھ باتیں کہہ کر لگتا ہے چپ رہتے تو اچھا تھا، کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کہہ دیتے تو اچھا تھا۔ ہم اچھا ہونے اور اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کہانی میں ہمیشہ برے ہی رہتے ہیں۔ نامحرم جتنا بھی اعلیٰ اخلاق کا حامل ہو مگر ہوتا نامحرم ہی ہے، اس لیے کسی نامحرم کے لیے بلا جھجک دل کے اور گھر کے دروازے کھول دینا تباہیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر انسان کو محسوس ہو جائے کہ سجدہ کتنی بڑی نعمت ہے تو وہ کبھی نماز قضا نہ کرے۔ مرد کا گناہ وقت کے تالاب میں کنکر کی طرح ہوتا ہے، جبکہ عورت کا گناہ ساری عمر کنول کے پھول کی طرح سطح آب پر رہتا ہے۔ بس یہی سچ ہے۔ تربت میں ساتھ لائے ہو بس ایک ہی کفن، تم تو بہت امیر تھے، دولت کہاں گئی؟
لوگ سمجھتے ہیں کہ سزا اور مصیبت صرف مال اور اولاد کو دینا ہے، لیکن سزا اور مصیبت کی سب سے بڑی قسم یہ ہے کہ آپ سچ کو دیکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے پھیر دے۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولتا جن پر تمہاری مسلسل دستک دینے کے نشانات ہوتے ہیں۔ فاصلے قربت کی پہچان ہوا کرتے ہیں، بے سبب لوگ پریشان ہوا کرتے ہیں۔ لوگ دیوانے ہیں بناوٹ کے، ہم کہاں جائیں سادگی لے کر۔ دنیا کا خوبصورت ترین وہ شخص ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی گونگا، بہرا، اندھا ہونا پڑتا ہے۔